اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سوال کیا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم نے دنیا میں کتنے سال گزارے. تو وہ جواب دیں گے کہ لبثنا یومن او بعد یومن فاسأل العادین، کہ ہم نے ایک دن یا آدھا دن، لیکن آپ حساب کرنے والوں سے پوچھیں، یعنی ملائکہ سے پوچھیں جن کے پاس ایک ایک گھڑی کا حساب. سب سے پہلے ان آیات میں اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مقدس میں جہاں جہاں اس قسم کا سوال آیا ہے وہاں تقریباً اسی کے ساتھ کا جواب ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر ایک بستی پہ ان کا گزر ہوا، وہ بستی والے فنا کر دیے گئے، بستی اجاڑ دی گئی، درختوں کو اکھاڑ کے زمین پہ الٹا دیا گیا. تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس بربادی کے بعد، اتنی بربادی اور تباہی کے بعد پھر اللہ اس کو کیسے آباد فرمائیں گے. یعنی ایک چیز بعید نظر آئی. قرآن پاک فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ نے اس پیغمبر پہ موت طاری فرما دی اور وہ 100 سال یعنی 1 صدی پوری فوت ہو گئے. اب 100 سال گزرنے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی، وہ کھڑے ہو گئے. ان سے بھی یہی سوال ہوا کہ قال کم لبثت، کہ کتنا دن تم رہے ہو بھائی موت میں. قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ شاید ایک دن یا آدھا دن. اللہ نے ارشاد فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اللہ کے بندے تم تو 100 سال مردہ رہے ہو، ایک دن نہیں 100 سال گزر گیا ہے. تو وہاں بھی یہی جواب ہے. اسی طرح سے اللہ نے قرآن مقدس میں بڑی تفصیل سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے ان کو ملک سے ہجرت کرنی پڑی، اور یہ ہر دور میں آیا ہے کہ حق والوں پر پہاڑ ٹوٹے ہیں غموں کے، امتحانوں کے۔ وہ ایک غار میں پہنچے، وہاں اللہ نے ان کو سلا دیا۔ پیغمبر پہ تو اللہ نے 100 سال کے لیے موت تھی، اماتہ اللہ۔ یہاں لفظ موت نہیں، یہاں فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں کو آوازوں سے بند کر دیا، جب آواز نہ آئے تو آدمی ڈسٹرب ہوتا ہی نہیں۔ سکون کی نیند کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آواز نہ آئے، کھٹکا نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ نے ان کو سلا دیا، اور وہ بھی تھوڑی مدت نہیں، فرمایا فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ اللہ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا، یعنی 3 صدیاں گزر گئی۔ وہ 9 کا فرق تو قمری اور شمسی اعتبار سے ہے، ورنہ مقصد تو یہی ہے کہ 3 صدیاں بیت گئیں اور 3 صدیوں تک سوتے رہے، اور اللہ نے اپنے کمال قدرت سے انتظام کر دیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا۔ کیوں؟ ایک جانب سوتے سوتے آدمی کی وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے نا، تو اللہ پلٹ دیتے، جب ضرورت ہوتی پھر پلٹ دیتے، اور سورج کا ایسا انتظام فرما دیا کہ ضرورت کے مطابق روشنی آئے لیکن گرمی نہ آئے۔ اب جناب 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو بھی جگا دیا۔ اب جب اٹھے تو آپس میں کہنے لگے کہ کم لبسنا، بھائی کتنے سوئے ہم؟ قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، نے کہا معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ ہم 1 دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے۔ تو ارشاد ہوا، انہوں نے کہا اچھا بحث نہ کرو، اللہ جانتے ہیں ہم کتنی سوئے۔ بہرحال ہے ایسے، تو بہرحال یعنی قرآن پاک میں یہ 2 واقعات کا ذکر موجود ہے، ایک اصحاب کہف کا اور ایک مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ وہاں اللہ نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، لیکن قرآن کی یہ طریقہ ہے کہ وہ نام سے بحث ہی نہیں کرتا، کام سے بحث کرتا۔ اللہ کے قرآن میں عمل ہی عمل ہے، کام ہی کام ہے، ناموں پہ زیادہ زور نہیں دیا جاتا۔ صفا مروہ ہے بس، شاعر اللہ ہے۔ اب یہ ضروری نہیں تھا کہ بی بی دوڑی تھی اور اماں اسماعیل کی دوڑی تھی، حالانکہ یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، اسی پر تو اللہ نے ان کو صفا مروہ کو شاعر اللہ قرار دیا، لیکن ام اسماعیل کا نام نہیں لیا قرآن۔ اور کسی جگہ اگر اللہ نے کسی پیغمبر کا نام لیا ہے تو وہاں اس نام کا لینا ضروری ہے۔ کیونکہ اب بنائے کعبہ جو ہے مثلا وہ تو ایک نبی نے تو کی نہیں، حضرت آدم کے زمانے میں ہوئی، حضرت شیس کے زمانے میں ہوئی، حضرت ادریس کے زمانے میں ہوئی، لیکن اللہ اس بنا کو واضح کرنا چاہتے تھے تو اس لیے وہاں اللہ نے دونوں باپ بیٹے کا نام لیا ہوا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ اگر یہاں نام نہ لیتے، صرف یہ فرما دیتے کہ جب 2 پیغمبر بنا فرما رہے تھے تو اب اختلاف پیدا ہوتا کہ 2 پیغمبر سے کیا مراد ہے، آدم اور شیس مراد ہے، ادریس اور شیس مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کون مراد ہیں؟ اس لیے یہاں نام لینا ضروری تھا، اللہ نے نام لے لیا۔
اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کا اللہ نے نام لے لیا، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا تھا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا تو ضرورت تھی نام لینے کی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و عصمت کی حفاظت بھی مقصود تھی، ورنہ تو جیسے یہودی الزام لگاتے ہیں اور بھی دنیا نعوذ باللہ مشکوک ہو جاتی، لیکن اللہ نے وہاں نام لے لیا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔ یہ سنت اللہ ہے، قرآن کو سمجھا کریں۔ قرآن مقدس جو ہے وہ کوئی قصے کہانیوں کی بات تو نہیں ہے نا کہ قصوں کی طرح قصہ بیان کرے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، کتاب موعظت ہے، تذکرہ ہے، ذکر ہے، شفا ہے۔ تو اب جب مریض کی مرض ہوگی ویسی دوا آئے گی۔ اللہ نے قرآن کو شفا بنایا، تو شفا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ڈاکٹر کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ نے کل جو انجیکشن لگایا تھا آج کیوں نہیں لگا رہے ہو، تم پاگل ہو، ڈاکٹر میں ہوں تم ہو، جب ضرورت تھی میں نے لگا دیا، جب ضرورت نہیں ہے میں نے نہیں لگایا۔ تو اس لیے قرآن بھی اس جگہ جہاں ضرورت ہو نام لیتا ہے، ورنہ نام نہیں لیتا۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں میرے محبوب و محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا لطیف اور بڑا حبیبانہ خطاب فرمائے ہیں۔ کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل۔ تو اللہ نے بڑے عجیب اور بڑے لطیف اور بڑے محبوبانہ انداز میں خطاب فرمایا ہے، لیکن نام صرف وہی لیا ہے جہاں ضرورت، کہ جب جنگ احد کا واقعہ آیا، شکست ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ اور جن میں جلیل القدر صحابہ، جن میں سیدنا حمزہ سید الشہداء، سیدنا مصعب بن عمیر، بڑے بڑے عظیم صاحب۔ صحابہ کے اندر ایک فطری بات ہے کہ پہلی شکست تھی اور اتنی زوردار شکست تھی، پھر دشمنوں نے یہ خبر بھی اڑا دی کہ حضور بھی شہید ہو گئے ہیں، تو صحابہ کے تو اور پاؤں ہل گئے، تو وہاں نام لینا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے نام لیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب محمد مصطفیٰ بھی تو میرے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے، ان پر بھی تو موت آ گئی، وہ بھی اللہ کے رستوں میں شہید ہو گئے۔ اگر میرا نبی شہید ہو جائے یا موت آ جائے، کیا تم اسلام چھوڑ کے نکل جاؤ گے؟ یہاں نام لینا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے نام لیا۔ جہاں ختم نبوت کے مسئلے کو اجاگر فرمانا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا اعلان فرمانا تھا کہ میرے محبوب کی نبوت عالمی بھی ہے اور دائمی بھی ہے اور قیامت تک بھی ہے، اور ایسی نبوت پہلے کسی کو نہیں ملی۔ پہلے نبوت ملتی تھی بنو اسرائیل کے لیے نبی بنائے گئے، قوم عاد کے لیے نبی آیا، قوم سمود کے لیے نبی آیا، قوم شعیب کے لیے نبی آیا، قوم بنو اسرائیل اور قبط کے لیے نبی آیا، لیکن ایک ایسا نبی جو عالمی نبی ہو، جس کی نبوت عالمی بھی ہو، تامہ بھی ہو اور کاملہ بھی ہو اور دائمہ بھی ہو، اور جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے، یہ شان صرف محبوب دو عالم کو ملا تھا۔ اس لیے وہاں بھی اللہ نے نام لیا کہ ما کان محمد نبا احد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا تم تو کہتے ہو میرے نبی کے بعد نبی، میں نے تو نبی کے اولاد کو بھی زندہ نہیں رکھا تاکہ کوئی شبہ میں نہ پڑے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہو سکتا ہے. میں نے تو سلسلہ ہی ختم کر دیا. بیٹیوں کو زندہ رکھا ہے لیکن بیٹوں کو زندہ نہیں رکھا، ورنہ اللہ چاہتے حضور کو لمبی عمر کے بیٹے نہیں دے سکتے. لوگوں کے بیٹے ہو سکتے ہیں 100 سال کے، میرے نبی کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اللہ کا نظام تھا کہ بلا وجہ ایک شبہ نہ چلا جائے، نبوت وراثت نہ بن جائے کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہو، یہ کوئی نظام نہیں. اللہ چاہے تو داؤد کا بیٹا سلیمان نبی ہے اور اللہ چاہے تو نوح کا بیٹا کافر ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس لیے اللہ نے وہاں بھی نام لیا کہ کل کوئی شبہ نہ کر سکے کہ خاتم النبیین سے مراد پتہ نہیں کون نبی، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے نام لے لیا کہ شبہ ہمیشہ کے لیے جڑ کٹ جائے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور یاد رکھو یہاں پہلے اللہ نے فرمایا رسول اللہ، آگے نہیں فرمایا وخاتم المرسلین. اللہ کا قرآن ہے، اس میں غور کریں، تدبر کریں اور دعا بھی کیا کریں. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن سے تعلق نصیب کرے، فہم نصیب کرے، عمل نصیب کرے. یہاں پر میں ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے دونوں لفظوں کا ذکر فرما دیا کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. اور پھر نبوت جو ہے وہ زیادہ عام ہے، رسالت جو ہے وہ خاص ہے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ شاید حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا لیکن نبی آ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہے. جب نبی بغیر شریعت کے نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آئے گا؟ اس لیے فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور آگے فرما دیا وکان اللہ بکل شیء علیما. میرا اللہ آپ نے یہاں نام لیا ہے. اللہ نے فرمایا ہر چیز کا مجھے علم ہے کہ کہاں نام لینا ضروری ہے کہاں ضروری نہیں. ہر چیز کے جاننے والا اللہ ہے. یہاں آپ نے خاتم النبیین فرمایا ہے، حالانکہ آپ تو خاتم المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. میں علم رکھنے والا ہوں، اس لیے جو میں نے حکم دیا، جو میں نے فرمایا وہ سب سے زیادہ حق ہے. میرا اللہ ہر پیغمبر کی اولاد زندہ رہی لیکن میرے مدنی محبوب کے بیٹے آپ نے ان کی زندگی میں بچپن میں لے لیے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ان سب چیزوں کا علم جو ہے وہ مجھے ہے. کس کو زندہ رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے یہ ہم جانتے. اللہ اکبر. تو اس لیے قرآن کو غور کریں سمجھیں. اب دیکھیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہے لیکن اللہ نے وہاں بھی نام نہیں لیا. فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آدم آپ اور آپ کی بیوی. اب نام نہیں دیا کہ کون بیوی کیونکہ یہاں کسی نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے کہ اور کوئی عورت ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی اشتباہ ہی نہیں ہے. ایک آدم ہے ایک حوا ہے. نام لو نہ لو کوئی بیوی اور تو ہے ہی نہیں دنیا میں اس وقت. اس لیے فرمایا اسکن
انت وزوجک فی الجنہ، اور دوسری جگہ فرمایا انک لا تظمأ فیہا ولا تضحی اللہ تجوع فیہا ولا تعری۔ اللہ نے فرمایا یہاں نہ تو پیاس ہوگی، نہ تمہیں کوئی کسی قسم کی دھوپ اور گرمی ستائے گی، اور نہ تمہیں بھوک لگے گی، اور نہ تمہیں کپڑوں سے بغیر لباس کے عریا کیا جائے گا۔ اس لیے علماء نے، اولیاء اللہ نے یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ نکالا ہے ان آیات سے۔ اللہ نے 4 چیزیں بتائیں نا آدم علیہ السلام کو کہ جب جنت میں جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ ایک تو تمہیں وہاں گرمی نہیں ہوگی، اور تمہیں کسی قسم کی پیاس بھی نہیں لگے گی، بھوک بھی نہیں لگے گی، اور تمہیں کپڑوں سے بھی بغیر کپڑوں کے بھی نہیں رکھا جائے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو رہنے کے لیے چھت دے دے اور کھانے پینے کے لیے روٹی پانی دے دے، پہننے کے لیے کپڑا دے دے، تو سمجھو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی تو نعمت ہے جو اللہ نے آدم کو دی تھی، لیکن ہمارا تو پیٹ بھرتا نہیں نا، ہمارے تو 10 کپڑے ہوں پھر بھی ہم کہتے ہیں یار وہ ایک نیا ڈیزائن آیا ہے اس کے مطابق لینا چاہیے، جوتوں کی لائن لگی ہوئی ہو تو پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں یار اس کی پالش ٹھیک نہیں رہی، چھوڑو اس کو نکالو کوئی اور رکھو اس کے بجائے۔ اس لیے حضور پاک میرے محبوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت یسد جوعتہ، اتنا روٹی مل جائے جس سے تیری بھوک مر جائے، اور فرمایا اتنا چھوٹا سا گھر مل جائے جس میں تو اپنا سر چھپا لے، اتنا کپڑا مل جائے جس سے تو بدن چھپا لے، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن ابن آدم مالی مالی مالی، ہر وقت اس کو ایک فکر ہے دولت، ہائے دنیا ہائے دنیا، اللہ اکبر، اور سمجھتا ہے کہ شاید ساری زندگی یہ دولت پیسہ میرے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ ایک آدمی آیا نا کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہا، کہا حضرت مجھے اسم اعظم سکھلا دیں، انہوں نے بڑا روکا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے اللہ نے جس چیز کو چھپایا ہے چھپا رہنے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو اسم اعظم کو متعین فرما دیتے اور ساری مخلوق جان لیتی، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے کہ اسم اعظم تو ہے لیکن کہاں ہے، چھپا دیا۔ بعض فرماتے ہیں آیت الکرسی بھی ہے، بعض فرماتے ہیں آخر سورت حشر میں ہے، بہرحال اقوال ہے لیکن تعین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے اللہ کے بندے تم کیوں پیچھے پڑ گئے اس میں آدم بتاؤ، بس رہنے دو اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں جناب ہم نے تو اس میں آدم سیکھنا ہے۔ آج کل تو خیر جی کاروبار ہے نا، اشتہار پڑھو، شادی کرانی ہو، شادی توڑوانی ہو، جادو کرانا ہو، جادو توڑوانا ہو، کاروبار بڑھانا ہو، کاروبار بگاڑنا ہو، بس ٹیلی فون کرو 5 منٹ میں، جن نعوذ باللہ شان کن فیکون کے مالک بن کے بیٹھے ہیں جاہل بدبخت۔ اتنا بڑا دعویٰ خدائی کا ہے تو فرعون سے بھی بڑھ گئے۔ فرعون کو بھی کہنا پڑا تھا اپنے وزیر سے کہ کوئی ایک اونچا مینار بناؤ، میں اوپر جا کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو بھی کئی عرصہ لگ گیا مینار بنا دیا، تو کہتے نہیں منٹوں میں ٹیلی فون کریں، بس انتظار کریں، ابھی ہم آپ کو مسئلہ حل کرتے ہیں۔ حالت اپنی کیا ہے، بھیک مانگتے ہیں، اپنا مسئلہ حل نہیں کیا کبھی۔ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، 2 مہینے کے بعد نکلے گا، اور لانتی تیرا تو ساری زندگی سے گردش میں ہے۔ تیرا گردش میں نہ ہوتا لوگوں سے بھیک مانگتا، فریب کرتا، فراڈ کرتا، دھوکے دیتا لوگوں کو۔ اللہ ہے ایسا وظیفہ بتائیں گے جی، قبرستان ہو، پرانا ہو، اندھیری رات ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، چکر آئیں گے ایسے جا کے کوئی
چنگاریاں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، گھبرانا نہیں. کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کرو ابھی آتا ہے چکر نہیں آتا. قبرستان میں نہ بھیجیے، حرم میں کھڑا کرو. جب 5 منٹ کے بعد دیکھو کیا اثر ہوتا ہے. ایک وظیفے کا اثر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ تو کبھی فرعون نے بھی نہیں کیا. اور دھڑا دھڑ لوگ ہیں بیچارے جاہل، ان کے چکر میں آ رہے ہیں، پھنس رہے ہیں، پیسے لٹا رہے ہیں، عزتیں لٹا رہے ہیں، اپنی بیوی بیٹیوں کی عزتیں برباد کر بیٹھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں 4 چیزیں مل جائیں تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اللہ تذبح فیہا ولا تضحا. بس یہ جن کو 4 مل گئے وہ بہرحال اس بزرگ کو تنگ کر دیا اس میں اعظم کا، انہوں نے اس کو بتا دیا. جب بتایا تو دماغ میں چونکہ دولت چڑھی ہوئی تھی نا جی، اس نے فوراً اس میں اعظم کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ رحم کر، بس مجھے ایسی طاقت دے دینا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں مٹی کو بھی سونا بن جائے. اللہ نے دعا منظور فرما لی. اللہ عالم قصہ سچا ہے جھوٹا ہے یہ تو خدا جانتا ہے، بہرحال ہے صحیح. لوگ ذکر کرتے ہیں پتہ نہیں سمجھانے کے لیے کرتے ہیں یا جھوٹ ہے یا حقیقت ہے. اب جناب حضرت صاحب نے ماشاءاللہ وہ جس چیز کو اینک کو ہاتھ لگائے وہ سونے کی بن جائے. اب حضرت کو جب بھوک لگی کھانے پہ بیٹھے روٹی کو ہاتھ لگائے وہ سونے کی بن جائے. سالن کو ہاتھ لگائے وہ سونے کا بن جائے. بوٹیاں سب سونے کی ہو جائے. سونا کھائے کیسے بدوا. اب جناب بڑا فکر کیا اب میں کیا کروں. اچھا اب پھر اس میں اعظم سے دعا مانگی اللہ مجھے نہیں چاہیے سونا، اب اثر نہ ہو. پڑ گیا ان کے پاس، کہنے کا جی میں تو پھنس گیا اس میں اعظم سیکھ گیا. انہوں نے کہا بھی تمہیں بڑا شوق تھا مزے کرو ہر چیز سونے کی. انہوں نے کہا سونے کی بن 3 دن سے بھوکا ہوں سونے کی بن گئی. میں پانی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے، روٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے، کھاؤں کیا. انہوں نے کہا مرو پھر اس میں اعظم جو ڈھونڈ رہے تھے تم. اس میں اعظم ایسے جاہلوں کو مل جائے نا تو روز 2-4 بندے مار ڈالیں. یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، اور جن کو دیتے ہیں نا ان کے ظرف اتنے بڑے ہوتے ہیں وہ پی جاتے ہیں. ان کو کوئی مارتا بھی رہے تو نہیں بولتے. میرے والد صاحب کے بھی شیخ تھے حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، بڑے موحد، بڑے مجاہد، بڑے اللہ والے، جہاں بڑے بڑے علماء نے آ کے فیض حاصل کیے ہیں. ان کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور دین پور شریف سے لے کر سکھر جیل میں لے گئے، اور تقریباً کوئی 100 میل سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. تو الٹی ہتھکڑی لگائی ہوئی اور پیدل لے گئے تاکہ ساری دنیا دیکھے نا کہ ہم کیسے انتقام لے رہے ہیں. تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت رہا ہوئے ہم ملنے کے لیے گئے تو ہم نے کہا جو علیحدہ بیٹھے تھے ہم نے کہا حضرت اگر حضرت امروٹی ہوتے تو کوئی جلال دکھلاتے. حضرت امروٹی جلالی تھے بہت زیادہ. حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ میں بڑا جلال. حضرت امروٹی ہوتے کوئی کرامت کوئی دکھاتے. یہ کیا آپ کی بزرگی یہی دیکھی ہے ہم نے کہ یہاں سے سکھر سے ہم دین پور سے لے کر سکھر ہتھ کڑی مار کے لے گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا، پکڑنے والوں کا کچھ بھی نہیں بگڑا. آپ نے تو کوئی بزرگی شدرگی نہیں دکھائی. فرمایا بیٹا حضرت امروٹی ہو یا فقیر ہو ایک ہی استاذ کے ہم غلام ہیں، حضرت صدیق محمد رحمت اللہ علیہ پر چونڈی والوں کے. لیکن فقیر ابھی کامل نہیں ہوا تھا. برتن خالی ہو نا تو کھٹ کھٹ کرتا ہے، بھرا ہوا ہو تو آواز نہیں آتی. اللہ کچھ دیتا ہے تو پھر شو نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس طاقت ہے، ورنہ حضور ہاتھ اٹھاتے سارے کافر مر جاتے. اللہ کی رضا پہ راضی رہو.
اس کی مرضی آئے دانت شہید کروا دے، اس کی مرضی آئے طائف میں پتھر مروا کے پاؤں زخمی کروا دے، اس کی مرضی آئے تو پورے عالم میں بادشاہ بنا کے بٹھا دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو یوسف کو جیل ڈال دے اور جیل سے چاہے تو تخت پہ بٹھا دے، بس راضی رہو اس کے فیصلوں پہ، راضی برضا رہو کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ حق۔ کہاں قیدی ہے جیل میں بیٹھا ہے، اور کہاں پھر تخت پہ بیٹھا ہے، کہاں بھائی پکڑ کے کنویں میں پھینک رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، کہاں ہاتھ باندھ کے ملزم بن کے کھڑے ہیں، حضرت خیرات تو دے دو، دانے تو دے دو، گھر میں کھانے کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، نے کہا یہ پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ اب وہ حیران ہوئے، اب آواز غور کیا نا تو اب کہا قالوا انک لانت یوسف، اچھا تم یوسف؟ نے کہا انا یوسف وہذا اخی۔ آگے بھی پیغمبر نے ہی نہیں فرمایا کہ اللہ نے ہم بھائیوں کو ملا دیا، تخت پہ بٹھا دیا، تمہیں ہمارا محتاج بنایا، سب اللہ کا احسان۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر اللہ نے کوئی نعمت دی بھی ہو تو وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ اسی لیے خواجہ غلام فرید ایک سرائے کی زبان کے بزرگ بھی تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ سرائے کی زبان میں انہوں نے ایک بڑا عجیب شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ تونے جو دریا نوش ہیں پرجوش تھی خاموش ہیں، کہ چاہے اندر دریا پیا ہوا ہے لیکن چپ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ دریا نوش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈکار ہی نہیں دیا، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ میں بزرگ ہوں۔ وہ تھوڑا کرتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں کہ میں جناب اس مادم جانتا ہوں، بھاگ کے آؤ۔ ان کے پاس تو کوئی جائے تو وہ کہتے ہیں بابا جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کیا ہمارے پاس کیا دیکھا ہے تم نے، کیا لینے آ گئے؟ حضرت بدری رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی جاتا فرماتے تھانہ بھون جاؤ، تھانہ بھون کوئی جاتا وہ کہتے بابا بدری کے پاس جاؤ، میرے پاس کیا لینے آئے؟ شوق ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں۔ آج کل تو رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، منشی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا بھیا تو ریکارڈ بناؤ کتنے مرید ہو گئے بھائی 1 لاکھ۔ اچھا اگر ان سے اوسطاً 20 روپے روز کے لیے جائیں تو 20 لاکھ تو ہے نا 20 کا۔ وہ جب نئی زرعی اصلاحات ہوئی تھی نا، ایک پیر تھے میرے دوست کے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کیا، صحیح العقیدہ آدمی تھا۔ بہرحال میں نے اس سے افسوس کیا، میں نے کہا جناب اب تو جگیریں انشاءاللہ فی امان اللہ، یہ جو آپ ٹور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، محلات اور جگیریں اور گاڑیاں اور کاریں، اب تو سب کو میا لیں گے، وہ چھین لیں گے۔ اور نے کہا وہ مجھے مکی نہیں کہتے تھے، پیار سے کہتے تھے مکن میاں، خود بھی ان کو لوگ کالا میاں کہتے تھے، حالانکہ نام ان کا نہ کالا تھے نہ رنگ کالا تھا، خوبصورت آدمی تھا، نام غلام تاج محمود تھا، لیکن باپ جو کہتے تھے کہ نظر نہ لگے میرے بیٹے کو، کالا سائیں کالا سے، اسی نام سے پک گئے کالا سائیں۔ تو مجھے بھی مکن میاں محبت سے کہتے گا، مکن میاں کیا فکر کرتے ہو، خاندان کا 3 لاکھ مرید ہے، اگر 20 روپے بھی لیے جائے 60 لاکھ 2 سال کا ملے گا، گاڑی ہماری چلتی رہے گی، جو چھیننا ہے چھین لیں۔ آنے کا پیروں کا کوئی کیا چھینے گا، نہ پیر بھوکھا مرے گا نہ مولوی بھوکھا مرے گا، ان لوگوں کے گھر سے کھانا ہے، یہ کیوں بھوکھے مرے؟ دیکھو جی گھاٹا پڑے تاجر کو پڑے نا، ہمارے لیے ایک تاجر کو گھاٹا پڑ گیا، دوسرے کو نفع ہو گیا، یہ بھاگ گیا وہ آ گیا۔ ہمارا کام چلتا رہتا ہے، جب کھانا ہی لوگوں کے گھر سے، اپنا کھانا تو مولوی پیر کے لیے آرام ہے نا۔ تمہیں کبھی ایمان سے کہو خدا کے کعبے میں ہو، سچی بات کیا کرو میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ سچی کرتا ہوں، تم بھی سچی کیا کرو۔
کبھی تمہیں کسی پیر یا مولوی نے اپنے باپ دادے کی کل شریف پہ بلایا ہے؟ کبھی جمعراتوں کی دعوت دی ہے؟ 11ویں شریف یا 12ویں شریف، رجب کی رجبی شریف، 27ویں شریف؟ کیوں؟ پتہ ہے ان کو بدعت ہے، اپنے حلال کیوں حرام کریں؟ لوگ کرتے رہیں گے، ہم کھاتے رہیں گے۔ ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں بدعات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ منکرات ہیں، باقی وہ کہتے ہیں اچھا بھیا تم کیوں کھا رہے؟ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، ہمیں تو وہ ہدیہ دے گیا ہے نا، بدعت کرے، منہ کالا کرے، کچھ کرے، ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو آگے گھر میں ہدیہ دے گیا، اور اس کو پتا ہے ہم غریب ہیں، بھوکے بیٹھے ہوئے تھے اس کے دودھ لینے کے لیے، ہمیں ہدیہ دیا ہے، چاہے چور ہو، چور ہے تو چوری اس نے کی ہے، ہمیں تو ہدیہ دیا ہے، ڈاکہ اس نے مارا ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم میں کوئی راز ہے، کہ دیکھو کافروں سے پوچھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن، نبی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کتنا عرصہ مردہ رہے، انہوں نے کہا ایک دن یا آدھا دن۔ اولیاء اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ غار میں کتنے دن سوتے رہے، انہوں نے کہا ایک دن یا آدھا دن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری تمہید اور اتنی محنت میں نے اس لیے کی ہے کہ خدا کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ اگر ایک آیت سمجھ آ جائے تو اللہ کا کروڑ شکر ہے، اور سارا قرآن شریف پڑھ جاؤ اور سمجھ بالکل نہ آئے، جیسے کسی نے یوسف زلیخا پڑھی تھی، استاد سے پوچھا استاد زلیخا مرد تھی کہ عورت؟ اگر تم نے بھی یہی سمجھنا ہے تو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یاد رکھو کہ جب غار میں داخل ہوئے تھے تو سورج بالکل نکل کے تازہ تازہ چڑھ رہا تھا، اور جب نیند سے اٹھایا گیا تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا، تو جو کیفیت تھی اسی کیفیت کا انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی جب ہم غار میں داخل ہوئے تھے سورج چڑھا ہوا تھا اور اب ڈوب رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک دن لگا لو یا آدھا دن لگا لو۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی پہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ کے پیغمبر پہ جب اللہ نے موت دی، وہ بھی ایسے سورج سامنے چڑھا ہوا تھا، اور جب اللہ نے زندگی دی دیکھا ڈوب رہا ہے، انہوں نے بھی کہا لبثت یوما او بعد یوم، وہ کیفیت ہے جو ان کے سامنے تھی وہی سامنے آ گئی۔ ایک بات یاد رکھو، اور دوسری بات یاد رکھو کہ بعض اوقات خوشی کے اندر بھی آدمی صحیح اندازہ نہیں کر پاتا، اور اسی طرح بعض آدمی غم اور مصیبت کی شدت کے وقت میں بھی اندازہ نہیں کر پاتا۔ دیکھو نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، تاخانوں میں ڈال دیتے ہیں، اندھیری کوٹھیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں لگتا 2 دن گزر گئے ہیں کہ 3 دن گزر گئے۔ جب وہ باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید ہمیں کل ڈالا تھا، آج نکال رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ راحت میں ہوتے ہیں، آرام میں ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنے محل میں داد عیش دے رہے ہیں، دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرے دن گزر گیا، رات گزر گئی، پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی پہ جب موت دے دی، حالانکہ وہ بالکل جٹیل زمین پہ، اسی ویران بستی میں اللہ کا پیغمبر زمین پہ نہ قبر ہے نہ مزار ہے، زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ایسا انتظام کر دیا کہ کسی کیڑے کو بھی قریب نہیں آنے دیا، کسی موذی چیز کو بھی قریب نہیں آنے دیا، ہواؤں کی سردی گرمی کو بھی قریب نہیں آنے دیا۔ پیغمبر جب اٹھے نہ شکل بدلی نہ لباس بدلا، ایسا آرام سے رکھا گیا کہ ان کو 100 سال ایسے لگا جیسے آدھا دن گزرا۔ اللہ کا نبی ہے، لیکن دیکھیں ورنہ 100 سال تک ناخن کتنے بڑھ جاتے ہیں،
300 سال تک بال کتنے بڑھ جاتے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا ایسا انتظام اللہ نے کر دیا کہ ہر چیز تھم جاؤ، وقت کی رفتار کو روک دو میرے نبی کے لیے۔ اب جب اٹھے تو جیسے سوئے تھے ویسے اٹھے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ظاہری کیفیت، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، لیکن جب غار میں آئے اسے پیار سے سلا دیا کہ 309 سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اپنا 350 سال میں آپ خود اندازہ کریں، اگر بال بڑھتے رہتے تو کہاں پہنچتے، اگر ناخن بڑھتے رہتے تو کہاں پہنچتے، کپڑے پھٹ جاتے، وہ سیدھا ہو جاتے تو کیا حال ہوتا۔ لیکن بالکل ایسے جیسے سوئے تھے نا شہزادے، اسی طرح اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب آپس میں کہہ رہے یار کتنے سو لیے، بہت سو گئے۔ نے کہا نہیں زیادہ کہاں سوئے یار، ایک دن یا آدھا دن سوئے اور کیا۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ جانتا ہے، فبعثوا احدکم۔ اب جب تک سوتے رہے، دیکھیں اللہ کا نظام دیکھو کہ سوتے رہے تو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ تکلیف ہے، جب جاگ گئے تو اب بھوک بھی لگ گئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ روزے کا دن ہو بندہ سو جائے 4-5 گھنٹے سو جائے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ عرب کا یہی ہے نا ماشاءاللہ، یہاں روزہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اٹھتے ہی ظہر کو ہے آدھا دن تو ختم ہو گیا، تو وہ روزہ کہاں لگے۔ تو اس لیے جب جاگ گئے تو اب جناب بھوک لگی۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کہنے لگے ایسا کرو پیسے دے کے ایک بندے کو بھیجو، سارے نہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہچان لیے جائیں پکڑے جائیں، تو صرف ایک بندہ بھیج دو، پیسے لے کے چلا جائے، وہ حلال پاکیزہ اچھا چیز جو ہے تو آپ لے کے آئے تاکہ اب بھوک لگ رہی ہے کھانا کھائیں۔ یہ تو جب پیسے لے کے آئے نا حضرت، دکاندار سے سودا لیا، اس کو نوٹ دیا، اس نے کہا حضرت کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کیوں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے یہ تو 300 سال پہلے کی کرنسی ہے، وہ تو ملک بدل گئے، کرنسیاں بدل گئیں، گورنمنٹیں بدل گئیں، یہ تم کہاں سے چوری کر کے نوٹ لے آئے ہو؟ نہیں ہمارے کیا مطلب ہے، یہ تو اب نوٹ ہے ہی نہیں، 300 سال پہلے کا تھا، تاریخ تو پڑھو۔ اب جناب گھبرا گئے، اب وہ ہلچل ہو گئی، بازار والے لوگ پیچھے پڑ گئے، اور پھر لوگ تو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مردہ پیر ملے تو نہیں چھوڑتے، وہ تو زندہ پیر تھے۔ لوگ تو ماشاءاللہ جی ان کو قبر نظر آ جائے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جو آدمی عالم نہ بن سکے نا، بہترین کاروبار ہے قبر کا، بس ایک غلاف ڈالو، ایک مٹکا پانی کا بھر کے، 2 وہاں پیالے رکھ کے چپ کر کے بس بیٹھ جاؤ خاموش، بولنا نہیں 3-4 دن، چوتھے دن نظر نیاز منتیں شروع، مزے کرو، نہ ٹیکس لگے، نہ انکم ٹیکس والے آئے، نہ سیل ٹیکس والے آئے، جو آئے برباد ہو۔ ٹیکس والے اگر وہاں آئے اور کہیں مزاروں پہ ٹیکس لگا دیے، وہ کہ اچھا آپ ہی بد دعا کرو گے، خدا کرے بد دعا ہم جا رہے ہیں آپ۔ بہترین بزنس ہے، فرسٹ کلاس۔ مدرسہ بھی مسجد بھی اچھا بزنس ہے، لیکن اس میں پھر بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ قبر والا بزنس جو ہے نا، محنت ہے ہی نہیں، صرف قبر میں عذاب ہوگا، جہنم بھی ملے گی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں مزہ ہی مزہ ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، یعنی بولنا ہی نہیں پڑتا نا، جتنا چپ رہو اتنا پیری چمکے، اس سے بہتر کوئی چیز ہے؟ باقی تویز شویز کے لیے 2-4 پرانے اخبار رکھ لو، جب لوگ تنگ کریں پھاڑ کے دے دیا، اور ساتھ ہدایت کر دی، کھولو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کھول کے پڑھنا نہیں، اسی میں تو راز ہے، بس بھائی کھلے گا تو اندر سے جن نکل آئے گا، پھر تمہیں ہلاک کر دے گا، اس کا باپ ہی نہ کھولے۔ یہ بڑا آسان نسخہ ہے۔ اچھا مجھے ایک دن ایک دوست کیا لگا یار، میں نے کہا میں پیر بن نہیں سکتا، وہ کہتے کیوں نہیں بن سکا؟ یار ایک تو مجھے دوسری بات پر تو خود ہنسی آ جاتی ہے، اور تیسری بات پہ غصہ آ جاتا ہے، میں کیسے پیر بن جاؤں گا؟ میری پیری چلے گی نہیں بالکل، میں بتا تو کس سے خبر، اور پھر میں بتا بھی دوں گا کہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، تو کون میری پیری بنے گا؟
تو اس لیے اب دیکھیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہاں آرام ہے اور کافروں پہ ایسی دہشت ہے جہنم کی کہ ان کو زندگی دنیا کی بھول گئی. انہوں نے کہا اللہ میاں کتنا سال، ہم تو ایک دن رہے آدھا دن رہے. اور اسی لیے اور اس کی ایک حدیث ہے جو تائید کرتی ہے اس تفسیر کی کہ اہل جنت کو جب اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے اور اہل جہنم کو جب جہنم میں داخل فرما دیں گے، جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کتنا رہے دنیا میں، وہ کہیں گے ایک دن یا آدھا دن. اور جنت والوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنا رہے، وہ بھی کہیں گے ایک دن یا آدھا دن. تو معلوم ہوا کہ وہ شدت غم سے پاگل ہو گئے اور یہ خوشی کی وجہ سے اندازے نہیں لگا رہے، وقت گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. اب دیکھو 3 مہینے چھٹیوں کو ہوتے ہیں، چھٹیاں آ رہی ہیں. ابھی جب سکول قریب آئیں گے تو بچوں کو ایسے معلوم ہوگا یار چھٹیاں ختم بھی ہو گئی، کل سکول جانا ہے جی، مدرسے جانا ہے جی. بخار ہوتا ہے 3 ماہ سے، آپ بچوں کو اللہ معاف کرے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور چھٹیوں میں پتہ ہی نہیں، نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، خیر پتہ ہی کچھ نہیں گزر گئے. تو اس لیے اللہ فرمائیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اور اس سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کے لیے زجر تھا، تنبیہ تھی، توبیخ تھی کہ ظالموں تم نے جو دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا اور دنیا میں محو ہو کے غافل ہو کے تم خدا کو بھی بھول گئے، قیامت کو بھی بھول گئے. اب بتاؤ بھی تو صحیح کہ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے. یہ تنبیہ ہے، تقریر ہے. اسی لیے قرآن پاک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو گن رہا ہے. ایحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ. اللہ فرماتا ہے پیسے گن گن کے رکھ رہا ہے، ایسے سمجھتا ہے کہ شاید یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا. اللہ نے فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں، یہ مال بھی فنا ہوگا، تم بھی فنا ہوگے اور جہنم میں پڑو گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور زجر بطور توبیخ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. آپ ان سے پوچھیں جو حساب کرنے والے ہیں یعنی فرشتے ہیں. اللہ فرمائیں گے ظالمو کچھ بھی ہو ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. یہ تو حقیقت ہے کہ تم تھوڑا رہے ہو. اگر تم جانتے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے تو آخرت کی تیاری کرتے، قبر کی تیاری کرتے، آگے آنے کی حساب کی تیاری کرتے. لیکن تم نے تو اس تھوڑے مقام کو جس کا آج اقرار کر رہے ہو ایسا بنا لیا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ بس یہی زندگی ہے، نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. تو اس لیے ان کو زجر کیا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی، توبیخ کی جائے گی. دعا کیا کریں بس، دعاؤں کے بغیر یاد رکھو سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی پیری، سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ مالک کے دروازے پہ مانگتے رہو. جب کوئی رحمت کی گھڑی ٹکر گئی نا ساری مشکلیں حل ہو جائیں. بس مانگنا نہ چھوڑو، مانگنے والے کو دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، یہ میری مرضی ہے مالک کی، جب چاہے کھول. اگر ایک آدمی 14 چکر لگائے طواف کے یا 21 چکر میرا بھائی مسئلہ سمجھو، 7 چکر لگانے کے بعد تمہارا طواف مکمل ہو گیا. اب پھر آؤ اور حجر اسود کے پہلے کنارے کے سامنے کھڑے ہو کے دوسرے طواف کی دوبارہ نیت کر کے شروع کرو. پھر 7 چکر ہو گئے تو 2 طواف ہو گئے. پھر تیسرے بار کرنا ہے تو پھر آگے نیت کرو. ایسے نہیں کہ ایسے 21 چکر پورے کر لو تو تمہارے 3 طواف ہو جائیں، ایسے نہیں ہوگا.
3 طواف ہو جائیں تو بعد میں سب کے لیے 2 رکعت کر کے پڑھ لیں. کہتے جی کہ میرے والد آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ، ان کی عمر 80 سال ہے. نمازیں تو الحمدللہ جماعت سے پڑھتا ہوں، لیکن زیادہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا. باپ کی خدمت جو ہے نفلی طواف سے تمہیں انشاءاللہ زیادہ اجر ملے گا. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ جائے نماز جب آدمی نماز پڑھ لے تو لپیٹ لے، کیونکہ اگر کھلی رہ جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے. اچھا، شیطان تمہارے ملک کا نماز بھی پڑھتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے مسلمان نہیں پڑھتا، شیطان کب نماز پڑھنی شروع ہو گیا؟ اب بے وقوفی کو یہ حد ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے. اگر پڑھتا ہے اچھی بات ہے، پھر تو ساری صفحے بچھا دو تاکہ نماز پڑھے مسلمان ہو جائے. بدبخت، کیا عقل ہے، کیا دماغ ہے، کیسے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں لوگوں نے، اللہ معاف کرے. کہتے جی کہ ہمارے یہاں اگر مہمان آئے، ہم اس کو کہیں کہ حضرت کھانا کھائیں گے تو وہ کہتے ہیں بھوک نہیں ہے، تو بار بار کہنے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ بے ادبی ہوتی ہے. دونوں غلط کہہ رہے ہو. مہمان سے کھانا پوچھا نہیں جاتا، شریعت میں پوچھنا خلاف ہے. جب پوچھو گے تو شریف آدمی کیا کہے گا؟ شریعت کے اندر اصول یہ ہے کہ مہمان آئے اس کو نہ بتاؤ، جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ آگے رکھ دو بس. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو آپ نے ان کو بٹھایا اور چپ کر کے جا کے بچڑا ذبح کیا، بھونا اٹھا کے فقربہ الیہم آگے رکھ دیا، آؤ جی کھائیں. تو سنت یہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کھانا کھائیں گے. اچھا آج کل تو ماشاءاللہ لوگ بڑے سمجھتے کہتے جی ہم غریب ہوں گا تو آپ نہیں کھائیں گے. یعنی کتنے چالاک ہیں، پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جان چھوڑے نہیں کھائیں گے. جی آپ تو بڑے آدمیوں کے گھر میں ہیں، ہم غریبوں کا کھانا تو نہیں کھائیں گے. چلو کبھی حضرت ٹائم ہو تو چائے کا موقع دیجیے گا، یعنی ابھی تو آپ دفع ہو نا، کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو. کتنا لوگ چالاک ہیں. ایک میرا دوست ہے وہاں ایک جگہ تھے تو وہ بھی ایسے ٹکر گیا کہ السلام علیکم جناب کب آئے؟ میں نے کہا 2-3 دن ہو گیا. اور حضرت ہم غریبوں کا کب موقع ملے گا؟ چلو کھانا ایسے ہی چائے تو پھر کھائیے. میں نے اسی وقت بکرا 5 اسٹار ہوٹل میں لے گیا، 1000 کا بل بنوا دیا. اب اوپر کی آنکھیں اوپر، نیچے کی نیچے. جب گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے 1000 روپے میں نے کہا میں تمہیں پکڑ کے لے گیا تھا، یہ چائے میری طرف سے، ہماری طرف سے نہیں. آپ بے ہوش ہو جاؤ، کل مر جاؤ. جب ہم غریب چائے جی پیتے ہیں، ابھی پیتے ہیں. چلو نہ تو پکڑا. قدرتی بات یہ کہ سامنے 5 اسٹار ہوٹل تھا، میں چلا گیا اندر. اب اس بیچارے کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے. اس کو پتا نہیں تھا نا کہ مولوی نہیں ہے تو بلوچ ہے، یہ تو ٹکر جائے گا. پورا سوال کو شریفانہ ہو تو پڑھو، جتنا اچھا ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں. مکہ مکرمہ میں رہتی ہوں، میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، میں حمل سے ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرا شوہر کافر ہے، بچہ حرامی کہلائے گا. بہرحال امام احمد بن حنبل کا تو یہی فتویٰ ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک کافر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تغلیظ ہے، تشدید ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، لیکن کافر نہیں. اللہ پاک رحمت کرے. بہرحال تم دعا کرو اپنے شوہر کا اللہ نمازی بنائے. میری فلائٹ رات 4 بجے ہے، میں فجر کی نماز کیسے ادا کروں گا؟ دیکھیں نا بھئی، اگر 4 بجے آپ کی فلائٹ ہے یہاں کے ٹائم کے مطابق، تو بہرحال آپ جہاز میں آرام سے پڑھ لیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں. جہاز میں ٹائم ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں سال میں اللہ اکبر تو پڑھ لیں. کیا مشکل ہے؟ اگر یہ ٹیشو پیپر سے استنجا کیا جائے بالکل جائز ہے. اب یہ تھوڑا ہے کہ یہاں ڈھیلے ہر سے حمام بھر دو، اگلے آدمی نے پھر 50,000 خرچ کر کے حمام ٹھیک کرائیں گا.
نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیریں جائز ہے، ایک طرف پھیریں جائز ہے۔ عربی کرتا جو پہنتے ہیں یہ سنت ہے؟ بالکل نہیں، کوئی سنت نہیں ہے کہ لباس ہے، ہر علاقے کا کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا لمبا ہوتا ہے۔ میں انڈیا سے عمرے کے لیے آیا ہوں، واپسی پر میں طواف الوداع آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عمرے والے بھی طواف الوداع کر کے جائیں، کیونکہ موت و حیات کا کیا پتہ ہے پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ میں 1 منٹ میں بتا دوں گا۔ یہاں اسلامی بینک ہے، ان سے لے لیں، آپ ان کی پوری معلومات کٹلاگ لے لیں۔ احرام ہم نے مکہ پہنچ کے مسجد عائشہ سے باندھا ہے، جدے سے بھی نہیں باندھا تو ایک بکری تھی، آدمی دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ عالم آن لائن ہوتا ہے، کبھی ایک شیعہ کبھی سنی، آج ایک ہندو تھا اور ایک سنی تھا۔ ٹھیک ہے، ان نے تو بابا ٹی وی چلانی ہے نا، ٹی وی جو چلانی ہے تو روز رنگا رنگ پروگرام دکھائیں گے تو کوئی پروگرام دیکھے گا نا، جو ملتا ہے پکڑ کے لے آتے ہیں اس کو۔ کبھی صحیح عالم مل گیا، کبھی میرے جیسا داڑھی والا جاہل مل گیا، جو مل گیا رگڑا لگا دیا، بس ان کو کیا ہندو ہو پنڈت ہو۔ اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کے رشتہ دار قرآن پڑھ کے بخشے، انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ حرمین الشریفین میں نمازی کے آگے گزریں، کوشش کریں گے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما، حیا عطا فرما، شفا عطا فرما۔ ایک آدمی نے طواف کیا، 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرے۔ اگر ایک آدمی رات کو گندا خواب دیکھے اور کپڑے اس کے گندے ہو جائیں تو تیمم کی نیت کرنا چاہیے۔ کیوں نیت؟ پانی نہیں ہے کہ تیمم کرے گا؟ جائے ہم میں غسل کرے، کیا کہ تیمم کی نیت کرے؟ میرے بھائی جہانگیر بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر بیمار پہ رحم فرما۔ آپ اپنا تفصیلی تعارف کروائیں، کیا کریں گے تعارف کرا کے؟ میں ایک انسان ہوں، بندہ ہوں، جہاں رہتا ہوں پڑھاتا ہوں، بس۔ تعارف کی کیا ضرورت؟ تعارف تو رشتہ داری میں ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں کیا تعارف؟ جو بات سمجھ آئے قبول کرو، جو غلط ہو پھینک دو۔ آپ کے انداز میں تکبر ہے، اللہ عالم، اللہ معاف کرے، اگر ہے تو اللہ مجھے تواضع نصیب کرے۔ یہ لوگ ایک آدمی کے پاس امانت رکھتے ہیں، وہ امانت کے پیسوں سے تجارت کرتا ہے۔ امانت رکھتے وقت اگر اجازت لے لیں کہ بھائی تم مجھے امانت دے رہے ہو، میں تمہارے پیسے استعمال کروں گا، لیکن جب تم چاہو گے اپنے لے لینا، تو پھر جائز ہے۔ اگر اجازت نہ لے تو ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی میرے 40,000 ریال کھا کے چلا گیا، تو قیامت میں انشاءاللہ تو نہیں جا سکے گا، دنیا میں بھاگ گیا لیکن قیامت میں بدلہ ملے گا۔ ایک ہمارے لیے اولاد، اللہ جو بھی اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہمارے گھر والوں میں آپس میں بڑی بدسلوکی اور لڑائی اور جھگڑے، حضرت یہ اللہ کا عذاب ہے اور ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یاد یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ گھر میں آدمی، گھر راحت کے لیے ہوتا ہے، رحمت کے لیے ہوتا ہے، سکون کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہی گھر وہی بیوی اگر عذاب بن جائے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ دعا کرو کہ اللہ عذاب کو رحمت میں بدل دے، اللہ تبارک و تعالی عذاب رفع فرما دے۔ بہرحال سورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دو، جو گھر والے پانی پیتے ہیں سارے پیتے رہیں، اللہ کا قرآن ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ سورت فاتحہ پڑھ کے جہاں پانی رکھتے ہو نا بڑے بڑے اپنا ڈبے، ان میں ڈال دیا کرو،
تو چلتے پھرتے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود الف بین قلوبہم یہ پڑھا کریں، اللہ رحمت فرما دے۔ میں کافی دنوں سے فارغ ہوں، نوکری نہیں مل رہی، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ بہرحال طواف کے عمرے کے طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا ہے، بعد میں ضروری نہیں ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ تبلیغی جماعت کے مشورے میں بیٹھتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ دیکھو بھائی، جب دین کا کام کرو تو شیطان بھی تو زور لگاتا ہے نا، کیوں چھوڑے وہ؟ تو جھگڑے تو کراتا ہے۔ اگر ہم مسجد عائشہ سے مرد احرام باندھ کے عمرہ کریں تو ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے۔ مدینے پاک سے کریں تو سبحان اللہ، وہ تو میقات کا ہے۔ عورت کا اگر حمل گر جائے، لیڈی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس کے رحم کی صفائی ضروری ہے۔ صفائی کے بعد اس دوران عورت کو خون آتا رہے تو کیا اس حالت میں عورت نماز پڑھے گی؟ دیکھو بھئی، ایک ہے اسقاط حمل، اس کے بعد خون بند ہو گیا، بس پاک ہو گئی۔ اب بعد میں اس نے چھوٹا آپریشن کرایا ہے صفائی کے لیے، تو وہ خون حیض یا نفاس شمار نہیں ہوتا، وہ تو بیماری کا ہے۔ باقاعدہ نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ آدم نے پڑھی، بیزوہر ابراہیم نے پڑھی ہوگی، سب پیغمبر پڑھتے تھے۔ ہمیں تو اپنے نبی کی نمازوں کا فکر کرنا ہے نا، باقی کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جی کہ شادی بیاہ میں ناچ گانا حرام ہے، یہاں ہوتا ہے، اگر یہاں بھی ہوتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، وہاں ہوتا ہے وہ بھی حرام، جہاں ہوتا ہے حرام ہے۔ ایک عمرہ کیا ہے، دوسرا عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں۔ عورت حیض کو روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرے تاکہ میرا رمضان کا مہینہ گزر جائے، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی اچھی بات کرے اور دوسرا مذاق اڑائے تو اللہ اس کا گناہ معاف کرے۔ اچھی بات پہ مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، پھر اپنی بیوی کو ساتھ بھی رکھتا ہے، حنفی مسلک میں تو بالکل گنجائش نہیں، حرام ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے